بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7 میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ دنیاوی زندگی میں بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے غافل کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کتاب و سنت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور عبادت کی لذت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے اس آیت میں آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر کے لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، پیسہ لگا کر کے وہ سامان لے آتے ہیں جس کی وجہ سے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ یعنی ایک ایسی چیز دنیا میں موجود ہے جسے انسان پیسہ خرچ کر کے لاتا ہے اور لانے کے بعد وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو اسے اختیار کرتا ہے وہ کتاب اللہ کا اور شریعت کا مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کیا ایسی چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کو بھلانے والی ہے، جسے انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ وہ کیا ہے لہو الحدیث؟ متعدد صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جنہوں نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہا لہو الحدیث سے مراد الغنا۔ الغنا کا مطلب ہے گانا بجانا، موسیقی، کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے اسے لاتا ہے اور لانے والا شخص خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اللہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ موسیقی اور میوزک، گانا بجانا اس دنیا کا ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے جو مال خرچ کر کے ایسی چیزیں لاتے ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قدیم زمانے کی بات ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ لوگ اپنا مال خرچ کر کے ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو لاتے تھے، جو دن رات ان کے سامنے ناچتی رہیں، گاتی رہیں، ان کا دل بہلاتی رہیں۔ کہا یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔ لیکن آج کے دور میں خرید کر لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انسان تھوڑا پیسہ خرچ کرے تو وہ اپنے ہاتھ میں اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ ہے آج کے اس دور میں لہو الحدیث کا فتنہ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اچھی آوازوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اشعار کی طرف اس کا میلان اندر ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ لہو الحدیث کیا ہے؟ گانا کیا ہے؟ ایسے اشعار جو بے حیائی پر لکھے گئے ہیں، بے حیائی اور عشق اور زنا اور بدکاری ہوتی ہے اسے اشعار کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور اچھی آواز میں اسے گایا جاتا ہے، اور گانے کے ساتھ ساتھ طبلے اور بانسوریاں اور میوزک، موسیقی اور اسے مزین کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ موسیقی، میوزک بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ لوگ جو یہ چیز خرید کر لاتے ہیں وہ غنا ہے، وہ موسیقی اور میوزک ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اس سے وہ بچے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ شیطان انسانوں کے پاس کن کن راستوں سے آتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے آواز لے کر کے۔ اس کے الگ الگ راستے ہیں گمراہ کرنے کے، ان میں سے ایک راستہ ہے آواز۔ بِصَوْتِكَ، انسانوں کو آواز سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کی کیا آواز ہے؟ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم نے، شیطان کی آواز یہی میوزک اور موسیقی اور گانا بجانا ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔
کہ شعر اور یہ آواز اور یہ موسیقی، یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کو گمراہ کرتی ہیں اور صحیح راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، بلکہ دور حاضر میں یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو گانے ہیں، میوزک ہے، موسیقی ہے، وہ گناہ سے بہت آگے جا چکا ہے معاملہ۔ ان میں ایسے اشعار بھی ہیں جو صریح کفر پر مشتمل ہیں، اور بولنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اپنے محبوب کو وہ خدا کہتا ہے، اپنے محبوب کو، عورت کو، اب لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ رب ہے میرے لیے، اور کہتا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں اس کے لیے، اور میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ صریح کفر ہے یہ۔ آپ گانا بجانا صرف گناہ نہیں ہے، اس سے بہت آگے معاملہ جا چکا ہے۔ اس میں ایسے گانے اور بھی ہیں جن کا تعلق معبودان باطلہ سے ہے، وہ کسی بت پر لکھا ہوا گانا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اسے گنگنا رہا ہے، اس کے زبان سے وہ نکل رہا ہے۔ ہم بھی اسی جگہ پر رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایسے بھی گانے اور موسیقی کے الفاظ کانوں میں پڑ جاتے ہیں کہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اور موحد ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے کیسے لوگ اسے سن رہے ہیں، کیسے وہ بول رہا ہے جس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ کہہ رہا ہے، وہ کفر ہے، ایسا کہنے والا سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے الفاظ ہیں اس میں، ان کی عیدوں پر لکھے ہوئے گانے ہیں۔ ایک توحید پرست کے زبان پر، مسلمان کی زبان پر وہ گانے، وہ مذاق ہی میں وہ بول رہا ہے، لیکن وہ کفر بول رہا ہے۔ آپ سوچی کیا اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے کفریہ کلمات خوشی خوشی کہے گا؟ صحابہ پہ ظلم کیا گیا تب بھی انہوں نے نہیں بولا، لیکن آج گانے اور موسیقی کے نام پر آدمی آرام سے بولتا ہے۔ وہ کسی غیر مسلموں کے تہوار پہ بنایا گیا گانا ہے، اس میں ان کے بتوں کا نام ہے، اس میں تعظیم ہے ان کی، اور ہمارے گھروں میں وہ بج رہا ہے، اور بچے اسے سن رہے ہیں، بڑے اسے سن رہے ہیں، زبان سے وہ نکال رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ فتنہ بہت خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی آدمی یہ زبان سے کہہ کر کے کافر ہو گیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ زندگی کی ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی ہیں۔ لہٰذا اس فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ میوزک اور موسیقی کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو گناہ بہت زیادہ چل پڑتے ہیں لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض ہیں جو کفر ہیں۔ اور اس گانے کے بارے میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو گانا ہے یمبت النفاق فی القلب، کہ ایک گانے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے دل میں انسان کے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بارش سے اناج اگتا ہے، ترکاریاں اگتی ہیں، میوزک اور موسیقی سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو دیندار ہے، صحیح سوچ کا مالک ہے، اگر اس کے کان میں میوزک اور موسیقی پڑتی ہے، اس موسیقی کا اثر سیدھے اس کے دل پر ہوتا ہے، اور اس کا دل اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے، اور سیدھے سیدھے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کسی اور دنیا میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس سے وہ منافق ہو جاتا ہے، نفاق کی طرف چلا جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بلکہ اس موسیقی کے بارے میں سلف نے کہا یہ رقیۃ الزنا ہے، یہ زنا کا دم ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو گیا، قرآن پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں، سلف میوزک اور گانے کو وہ کہتے تھے یہ زنا کاری کا رقیہ ہے۔ کسی آدمی کو بدکار بنانا ہے تو آپ اسے گانے سنائیے، خود بخود وہ بدکار ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر پردے میں پلی بڑی لڑکیاں جن کے ماں باپ بھی دیندار، اچھے، باحیا ہیں، اور جن کے گھروں میں دینی ماحول ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ گانے اور موسیقی انہیں بے حیا بنا چکے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ بے حیا ہو چکے ہیں، ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اسی میوزک کی وجہ سے۔ کیونکہ میوزک انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ عشق کرنا سکھاتا ہے، عاشقی سکھاتا ہے، بغاوت سکھاتا ہے، بدلہ لینا سکھاتا ہے، انتقام سکھاتا ہے، اور دنیا کو ٹھوکر مارنا سکھاتا ہے، اخلاق سے نکل جانا سکھاتا ہے، ننگا پن سکھاتا ہے۔ یہ گانا کیا سکھاتا ہے انسان کو سوائے بد کرداری کے؟ کیا چیز گانے سے حاصل ہوتی ہے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب میوزک زور سے بجنے لگتی ہے انسان اپنے جسم پر بھی قابو کھو دیتا ہے، اور بڑی بڑی عمر کے لوگ ناچنے لگتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے بھی حیا آتی ہے کہ ایسا شخص جو وقار کے مرحلے میں ہے، احترام کے قابل ہے، اور وہ اس مرحلے میں ناچ رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں جانوروں کی طرح سے۔ یہ میوزک انسانوں کو جانوروں کی فہرست میں داخل کر دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان اور جانوروں میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ انسانوں کے پاس وقار ہوتا ہے، انسانوں کے چلنے کا ایک طریقہ ہے، بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جانور
جانوروں کے پاس وقار نہیں ہے. آپ دیکھیے بندروں کے جھنڈ کو آپ دیکھیے, جانوروں کے جھنڈ کو آپ دیکھیے, ان کے پاس وقار نہیں ہے. یہ میوزک انسان کے پورے وقار کو ختم کر دیتا ہے اور وہ جانوروں کی طرح ناچنے لگتے ہیں. اگر کوئی آدمی دور سے دیکھے عقل کے ساتھ, وہ سوچے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, اور یہ جانوروں کی طرح ناچ رہے ہیں اور کود رہے ہیں. یہ غنا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں, اور رسول نے لعنت کی ہے اس پر. اور آپ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے پیشن گوئی کی, آپ نے کہا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کچھ چیزوں کو حلال کر لیں گے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے, میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزک کو حلال کر لیں گے. اور ایسے ہی ہوا, ایسے بھی لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے میوزک کو حلال کہا, اور لوگوں کو کہتے میوزک سنو, اور میوزک کے نام پر قوالی اور میوزک کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں, اور اسے حلال کر دیا گیا. جبکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری امت نے اسے حلال کیا جائے گا, یعنی یہ حرام ہے. لیکن امت میں لوگ اسے حلال کریں گے, مختلف بہانوں سے حلال کریں گے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان پر ہماری قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, تو تکبر کر کے پیٹ پھیرتے ہیں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا کہ ان کے کانوں میں بہرا پن آ گیا ہے. یہ انجام ہے لہو الحدیث کے سننے کا, کہ جو موسیقی اور میوزک کا عادی ہے, قرآن کی لذت اللہ اس کے دل سے چھین لیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اسے قرآن نہیں سنا سکتے. اگر وہ اسے سنے گا تو ایسے کرے گا گویا کہ وہ بہرا ہے, اور اسے تکلیف ہونے لگے گی, اور وہ پیٹ پھیر کر کے چلا جائے گا. یہ انجام ہے لہو الحدیث, کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے انسان اللہ سے ایسے غافل ہوتا ہے. واللہ مستکبرہ, کہ اللہ کی آیتیں سن کر پیٹ پھیر کے وہ چلا جائے گا. آپ نوجوانوں کو دیکھیے, کسی نوجوان کو آپ موبائل پہ قرآن آن کر کے دے دیجئے, آدھا گھنٹہ وہ سن نہیں سکتا اس کو, 15 منٹ بھی نہیں سن سکتا اس کو. اس کے بجائے وہ میوزک گھنٹے گھنٹے سن سکتا ہے, پورے سفر کے دوران وہ سن رہا ہے اس کو, لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہے. قرآن 15 منٹ بھی وہ نہیں سن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے لہو الحدیث کو اختیار کیا, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ قرآن مجید سے وہ غافل ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, جو میری آیتیں سن کے منہ موڑ رہے ہیں انہیں خوشخبری دیجئے کہ ان قریب دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے, نوجوانوں کو بالخصوص چاہیے کہ اس فتنے کو آپ سمجھیں, یہ ہمارے دین ایمان کو لوٹنے والا, ہمیں اللہ اس کے رسول سے غافل کرنے والا اور دین سے دور کرنے والا انتہائی خطرناک فتنہ ہے, جس کا اثر انسانی زندگی پر بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوتا ہے. اسی لیے ولید بن یزید نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, کہتے ہیں ایاکم الغنا, کہا میوزک اور موسیقی سے بچو, اس کے نقصانات کہتے ہیں فإنہ ينقص الحیا, میوزک سننے والا بے حیا ہوتا ہے, اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. وَيَزِيدُ فِي الشَّهْوَةِ, اور خواہشات اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں, شہوتیں بھڑک جاتی ہیں. میوزک اور گانے بعض ایسے ہیں جو انسان کی شہوتوں کو بھڑکاتی ہیں. وَيَهْدِمَ الْمُرُوءَةَ, اور ایسا شخص اس کی مروت پوری ختم ہو جاتی ہے. اور کہتے وَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَنِ الْخَمْرِ, بلکہ میوزک شراب کے نائب ہے. وہ اگر شراب کو ہٹا کر آپ پوچھیں یہ کون سی چیز آپ بتائیے دنیا میں جو شراب نہیں بلکہ شراب کی جگہ پہ آ سکتی ہے. ولید بن یزید کہتے ہیں شراب اگر ہٹا دی جائے تو شراب کا پورا کردار میوزک ادا کر سکتی ہے, اتنا نقصان ہے اس کے اندر. اور آگے وہ کہتے ہیں وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ السُّكْرُ, کہتے ہیں جو چیز نشہ نقصان کرتی اتنا ہی نقصان میوزک سے ہوتا ہے. نشہ آور شخص جو برائی کرتا ہے وہی شخص میوزک والا بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْغِنَاءَ دَاعِيَةُ الزِّنَا, آخر میں کہتے ہیں کہ اس سے انسان زنا کی طرف جاتا ہے, بے حیائی کی طرف جاتا ہے. عشق اور عاشقی یہ تو الفاظ ہیں, شریعت تو اسے زنا کہتی ہے. اگر نکاح نہیں ہے کسی کا اور وہ غیر محرم سے تعلق رکھتا ہے وہ زنا ہے. زبان کا زنا ہوتا ہے, ہاتھ کا زنا ہوتا ہے, آنکھ کا زنا ہوتا ہے, پیر کا زنا ہوتا ہے, اور ایک بڑا زنا ہوتا ہے جس میں انسان حرام طریقے سے شہوت کو پورا کرتا ہے. وہ زنا ہے, آپ اسے کوئی بھی نام دیجیے, وہ زنا ہے. اور اس تک لے جانے والی سب سے خطرناک چیز یہی لہو الحدیث ہے. ایک انسان اپنے گھر میں ہے, وہ زنا کی طرف مائل نہیں ہے, لیکن اگر وہ میوزک سنتا ہے وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا. لہٰذا یہ آیت کریمہ سورہ
اس آیت میں اللہ سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 میں اس فتنے سے آگاہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔